اور بھارت کی جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے اس میں ہم سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئی ہیں جس طرح وہ دھکے لگ رہے ہیں بھارتی فوجیوں کو اور 50-60 کلومیٹر تک چائنا اندر آ گیا لداخ پہ، وہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جو بہت سارے لوگ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن انڈیا ایک آئسولیشن میں تھا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی وجہ سے، کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، بھارتی سورماؤں کے جو حکومت کے جو ایک بیان تھے انتہا پسندی کے اس کی وجہ سے، لیکن جو ان کے پالیسی ساز ادارے ہیں انہوں نے، کیونکہ چائنا کا امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشن تھی، یورپ کے ساتھ کرونا کے معاملے میں کنفرنٹیشن، اس کو کیش کرانے کے لیے چائنا کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھارت کی جو آئسولیشن ہے وہ ختم ہو گئی. امریکہ جو ہے وہ بھارت کے پیچھے کھڑا ہو گیا آگے. ٹرمپ کی 2 دفعہ ایکسچینج ہوئی ہے یہ پچھلے 2-3 دنوں میں، اور اب جو بھارت ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اس کے جو سفارتی مشن ہیں وہ بنیادی طور پر جو پاکستان کے خلاف کارروائی ہے اس کو وہ اسی بات کا حصہ قرار دے رہا ہے کہ چائنا سی پیک کے ذریعے وہ جو ایک سڑک بنا رہا ہے جس میں نیپال سے وہ سڑک جائے گی، پاکستان گلگت بلتستان سے گزرے گی، سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرے گی، تو بھارت وہاں پر اب اپنے آپ کو یہ پورٹرے کر رہا ہے کہ وہ چائنا کے خلاف مغرب کی امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئی ہے، اور جو اس خطے میں جو کاروباری منوپلی کے لیے چائنا جو کچھ کر رہا ہے بھارت اس کو چیلنج کر رہا ہے، اور وہ ساری جو آئسولیشن تھی اس نے وہ ختم کی ہے. نتیجہ کچھ بھی ہو پاکستان تیار ہے. ISI ہیڈ کوارٹرز میں کل بھی بڑی میٹنگ ہوئی، 1-1.5 مہینے میں دوسری دفعہ یہ میٹنگ ہے. پاکستان پوری طرح ویجیلنٹ ہے، اس بات کو سمجھ رہا ہے، لیکن جو میں نے جو آپ کے سامنے جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں نے دیکھا ہے پڑھا ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ سمیع صاحب، جہاں تک آئسولیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک تو سٹیزن لا جو تھا اس سے پہلے جو مقبوضہ کشمیر میں آپ کو پتہ ہے 10 ماہ سے زیادہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور پھر یہ کرونا کی جو صورتحال تھی، اس کے اندر جو انٹرنل کرائسس وہاں پہ جب آیا تو حکومت جو تھی مودی جو کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی اندرونی صورتحال سے اپنی عوام کی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ریزن بینگ کہ وہ ایک بڑا ہوا جو ہے نا وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جیسے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو مقابلہ چین کے ساتھ ہے اور باقی جو علاقے میں سٹیٹس ہیں وہ تو پینٹس ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان کو سبکی ہو چکی تھی، اور پھر جس طرح سے چائنیز ٹروپس کی طرف سے ان کی فوج کی جو درگت بنائی گئی اس سے بھی وہ جو ان کا ایک غرور تھا وہ بھی ٹوٹا ہے. اب جب ٹرمپ کا فون آیا اور جب یقیناً امریکی صدر کا فون جو مودی کو آتا ہے، اور پھر امریکی صدر یہ بھی کہتا ہے کہ G7 کا جو اجلاس ہونا ہے اس میں میں انڈیا بھارت کو بھی انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا، اب آپ دیکھیں آسٹریلیا انڈیا کے درمیان میں ایک ملٹری ایگریمنٹ بھی ہے کہ وہ اپنی ملٹری بیسز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے کھولیں گے، استعمال کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مودی کی حکومت بہت مشکل میں تھی، اور اس نے انٹرنیشنل آئسولیشن جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال تھی اس کے اوپر ویسٹرن میڈیا میں بہت کچھ آیا، سٹیزن شپ کے حوالے سے آیا، اور پھر کرونا کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ہینڈلنگ کی کہ یکدم لاک ڈاؤن کر دیا، اور وہاں پہ اب کیسز بہت زیادہ ہیں. اور وہ جو پاکستان کو بلیم دینا چاہ رہے تھے اور اپنے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے، پاکستان ایک ایزی بکرا ہے کہ بھائی پاکستان کی طرف سب چیزیں ڈائیورٹ کر دیں. تو بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس کے تمام تر عزائم سے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی ایک اور بات میں چاہتا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. دشمن کو جب مار پڑتی ہے تو ہمیں جتنی خوشی ہوگی، ہمارا اس سے اتنی انکریجمنٹ ہمیں ہوگی، ہمارا دل بڑا ہوگا. لیکن ذرا آپ اس کو میں ایک دوسرے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چائنیز کے ہاتھوں بھارت کی جو درگت ہے، اس کی جو فوٹیجز ہیں، اس طرح کی جو خبریں ہیں، کیا بھارت کا کیس اس طرح سے مضبوط نہیں ہوتا مغرب کے آگے
کہ چائنا ہم تو لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہ آپ کا بھی انٹرسٹ ہے اور ہم کمزور ہیں, ہمیں مزید امداد چاہیے, ہمیں مزید فوجی امداد چاہیے, دیکھیں ہمارے ساتھ تو چائنا یہ کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. سم ٹائم جو ٹریپس ہیں وہ اس طرح کے بنائے جاتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں امریکہ جو یورپ ہے اس کو بھارت یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ چائنا بہت بڑی ایک طاقت ہے اور میں تو اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, تو میرے پیچھے آؤ. اور اسی چکر میں وہ جو پاکستان ہے گلگت بلتستان پر حملہ, کہ یہ بھی میں سی پیک کو چائنا کو روکنے کے لیے کر رہا ہوں, وہ اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پر تو نہیں استعمال کر رہا ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کی بات کی اور ساتھ ہی آپ نے ہمدردی کی بات کی, کیونکہ جب انڈیا کو مار پڑی ہے تو وہ ویسٹرن کنٹریز کی ہمدردی بھی لینا چاہ رہا ہے, اور اسی صورتحال میں اس کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے اور ملٹری اکوپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا اور ویسٹرن کنٹریز بشمول امریکہ, ان کے جہاں تک چین کے حوالے سے مفادات ہیں وہ تو ایک جیسے ہیں, یکساں ہیں. اور انڈیا جو ہے وہ کیونکہ سی پیک کے خلاف اعلان کر چکا ہے کہ وہ سی پیک کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اسی طرح سے امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے. آپ نے دیکھا ایلس ویلس کی جو اسٹیٹمنٹس آئی تھیں اس سے یہ بات واضح ہوگی, اور پاکستان نے ان کو واضح طور پر جو بیان دینا تھا وہ کہہ کے مسترد کر دیا امریکی موقف. تو یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ انڈیا ایک ملٹری ایڈونچر کرنے جا رہا تھا اور چائنیز نے اس کو پری ایمپٹ کیا, اور وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ سی پیک کے والے سے سڑک کا اور وہ سارا کچھ وہ بالکل سارا منصوبہ تھا. انہوں نے اپنی پیرا ٹروپرز کی ایک جو ریجیمنٹ تھی وہ باقاعدہ وہاں پہ بھیجی تھی, اور پاکستان کے خلاف ایک فالس فلیگ آپریشن کے بارے سے پرائم منسٹر کا بیان آیا تھا کہ انڈین فالس فلیگ آپریشن از امییننٹ. یہ چند دن پہلے کی بات ہے. تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے, اور جو جس طرح سے کل پرائم منسٹر صاحب ڈی جے آئی ایس آئی کے قمر جاوید باجوہ اور وہ وہاں پہ گئے تھے اور ان کو بریفنگ دی گئی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے گرد گھیرا جو ہے وہ صرف اس کنٹیکس پہ نہیں کیا جا رہا ہے. افغانستان کی بھی صورتحال آپ دیکھیں, بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات حالیہ ہوئے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں, اور یہ وہ ساری صورتحال ہے. اب انڈیا جو ہے وہ پھر سے وہاں پر, کیونکہ اجیت دیول کے اگر آپ بیانات پچھلے دیکھیں تو وہ تو کہتے تھے کہ مرسنریز جو ہے نا ان کو پیسے دیں اور اب جو مرضی کروا لیں, اور وہ اسی طرح سے را جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے, اور آپ کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. تو وہ اس وقت تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان نے جیسے کل بھی ملٹری اسپوکس مین نے کہہ دیا کہ پلوامہ 2 کو جیسے ناکام ہوا, اور جو فالس فلیگ آپریشن جو پاکستان نے بہت سوئفٹلی ایکشن لیا, اس کو ایکسپوز کیا, اور اپنی جو سرحدیں ہیں ان پر اتنی اسٹرانگ ویجیلنس ہے کہ کسی طرح کا بھی فالس فلیگ آپریشن بھارت نہیں کر سکتا. تیار ہے پاکستان کی فوج ہر طرح کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے, اور اگر یہ بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو تیار ہے پاکستان پورا بھرپور انداز میں اس کا جواب دینے کے. لیکن مجھے یہاں ایک بریک پر جانا ہے, میں جب بریک سے واپس آتا ہوں تو ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ جو موو ہے, یہ جو ایک نیا ٹریپ ہے پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے, اپنے آپ کو, حالانکہ اگریسر ہے بھارت, ظلم کر رہا ہے کشمیر میں, بھارت اپنے ملک کے اندر منورٹیز کے ساتھ, لیکن پوری دنیا میں اپنے آپ کو مظلوم بنا کر اور مغرب کا نمائندہ بننے کی جو چائنا کے خلاف کوشش کی ہے, یہ آئیڈیا کس کا تھا بھارت کے اندر؟ ان کا روشن دماغ کون ہے؟ کیا کوئی وہاں پر کوئی پیرلل سیٹ اپ تو نہیں ہو گئے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی میں؟ اسرائیلی اور امریکنز تو نہیں گھس گئے جو ہم سمجھ رہے ہیں انڈیا کر رہا ہے, لیکن در حقیقت اس کے پیچھے کوئی اور ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں ایک فالس فلیگ آپریشن کے بارے سے پرائم منسٹر کا بیان آیا تھا کہ انڈین فالس فلیگ آپریشن از امییننٹ. یہ چند دن پہلے کی بات ہے. تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے, اور جو جس طرح سے کل پرائم منسٹر صاحب ڈی جے آئی ایس آئی کے قمر جاوید باجوہ اور وہ وہاں پہ گئے تھے اور ان کو بریفنگ دی گئی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے گرد گھیرا جو ہے وہ صرف اس کنٹیکس پہ نہیں کیا جا رہا ہے. افغانستان کی بھی صورتحال آپ دیکھیں, بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات حالیہ ہوئے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں, اور یہ وہ ساری صورتحال ہے. اب انڈیا جو ہے وہ پھر سے وہاں پر, کیونکہ اجیت دیول کے اگر آپ بیانات پچھلے دیکھیں تو وہ تو کہتے تھے کہ مرسنریز جو ہے نا ان کو پیسے دیں اور اب جو مرضی کروا لیں,
اور وہ اسی طرح سے را جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے اور آپ کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. تو وہ اس وقت تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان نے جیسے کل بھی ملٹری اسپوکس مین نے کہہ دیا کہ پلوامہ 2 کو جیسے ناکام ہوا اور جو فالس فلیگ آپریشن جو پاکستان نے بہت سوئفٹلی ایکشن لیا, اس کو ایکسپوز کیا اور اپنی جو سرحدیں ہیں ان پر اتنی اسٹرانگ ویجیلنس ہے کہ کسی طرح کا بھی فالس فلیگ آپریشن بھارت نہیں کر سکتا. تیار ہے پاکستان کی فوج ہر طرح کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے, اور اگر یہ بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو تیار ہے پاکستان پورا بھرپور انداز میں اس کا جواب دینے کے. لیکن مجھے یہاں ایک بریک پر جانا ہے. میں جب بریک سے واپس آتا ہوں تو ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ جو موو ہے, یہ جو ایک نیا ٹریپ ہے پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے, اپنے آپ کو, حالانکہ اگریسر ہے بھارت, ظلم کر رہا ہے کشمیر میں, بھارت اپنے ملک کے اندر منورٹیز کے ساتھ, لیکن پوری دنیا میں اپنے آپ کو مظلوم بنا کر اور مغرب کا نمائندہ بننے کی جو چائنا کے خلاف کوشش کی ہے, یہ آئیڈیا کس کا تھا بھارت کے اندر؟ ان کا روشن دماغ کون ہے؟ کیا کوئی وہاں پر کوئی پیرالل سیٹ اپ تو نہیں ہو گئے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی میں؟ اسرائیلی اور امریکنز تو نہیں گھس گئے جو ہم سمجھ رہے ہیں انڈیا کر رہا ہے, لیکن در حقیقت اس کے پیچھے کوئی اور ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.